کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ دل کی شریانیں صرف دوائیوں سے میڈیسن سے صاف ہوتی ہیں؟ تو کچھ ایسی غذائیں بھی ہیں جو دل کی شریانوں کو صاف کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ 7 خوراک ایسی ہیں، اگر آپ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بناتے ہیں تو آپ کی دل کی جو شریانیں ہیں ان کو صاف کرنے میں بھی ہیلپ کریں گی اور آپ کو دل کے اٹیک سے بھی بچائیں گی۔ آج کی ویڈیو میں ان تمام خوراکوں کے حوالے سے بتاؤں گا جس میں 7 خوراک ایسی ہیں، اگر آپ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بناتے ہیں تو آپ کی دل کی جو شریانیں ہیں ان کو صاف کرنے میں بھی ہیلپ کریں گی اور آپ کو دل کے اٹیک سے بھی بچائیں گی۔ میرا نام ہے ڈاکٹر کیسر فاروق۔ آج یہ ساری تفصیل میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ خون کی شریانیں جو کہ ہمارے خلیوں کو خوراک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں، آپ خون کی شریان کو ایک پائپ کی طرح سمجھیں کہ اگر اس میں سے کوئی تہ جم جائے گی، کوئی رکاوٹ آئے گی جو کہ ایتھیروسکلروسس جسے کہتے ہیں یا پلاک بلٹ ہو جاتا ہے اندر، جو کہ خون کو فلو کو کم کر دے گا، تو آگے خون کی سپلائی کم ہو جائے گی۔ خون کی سپلائی کم ہوگی تو خلیوں کو وہ چیز نہیں پہنچ پائے گی، جو مناسب غذا ہے ان کی وہ نہیں ملے گی، تو خلیوں کو ان کے کام خراب ہو جائے گا۔ اور یہی حال دل کا ہوتا ہے۔ اگر دل کی شریانوں میں ایتھیروسکلروسس ہو جائے یا پلاک بلٹ ہو جائے تو اس سے وہ شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں، جس سے پھر ہارٹ کا اٹیک کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر دل کا اٹیک خدا نخواستہ بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو اپنی روٹین میں ایسی کون سی غذائیں شامل کرنی ہیں جو کہ آپ کو اس ہارٹ اٹیک کے رسک کو بچائیں اور آپ کی قدرتی طور پہ آپ کی شریانوں کو صاف کرنے میں ہیلپ کریں۔ ایک تو غذاؤں میں جو سب سے ٹاپ پہ ہے وہ ہے ایووکاڈو۔ ایووکاڈو میں سب سے پہلے نمبر پہ اس میں مونو انسیچوریٹڈ کولیسٹرول ہوتا ہے جو کہ ہیلدی کولیسٹرول سمجھا جاتا ہے، جو کہ آپ کے اسمال ڈینس ایل ڈی ایل کو کم کرتا ہے اور ایچ ڈی ایل کو بڑھاتا ہے، جو کہ اچھے والے کولیسٹرول کو زیادہ کرتا ہے اور برے والے کو کم کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو پلاک بلڈ ہے، یعنی کہ جو ہارڈننگ ہے یا خون کا تہ جمنے کا عمل ہے، وہ سلو ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ 1 سے 2 ایووکاڈو آپ ڈیلی اپنی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں یا ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ لے سکتے ہیں اپنی روٹین کے حساب سے۔ پاکستان میں اتنا ایزیلی اویلیبل نہیں ہے، لیکن ایسے کنٹریز میں جہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہے وہ لوگ یہ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اولیو آئل۔ اولیو آئل جو کہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے، اس کا استعمال کیا جائے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ پولیفینولز ہیں، جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہیں جو کہ انفلیمیشن کو، سوزش کو کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کی جو شریانیں ہیں ان میں بلاکیج کم ہوتی ہے۔ تو آپ ایکسٹرا ورجن آئل کا استعمال کر سکتے ہیں، سبزیوں پہ سلاد کے اوپر ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ سالن میں ڈال سکتے ہیں، سلاد کے اوپر سبزی میں، ان مختلف طریقوں سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پکانے کے لیے نہیں، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جسٹ ٹاپنگ کے لیے ہوتا ہے جو کہ سلاد کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ تو اس کا آپ استعمال کریں، یہ بھی بہت ہیلپ فل ہے خون کی شریانوں کو اوپن کرنے میں۔ ایون آپ 1 سے 2 چمچ ویسے بھی پی سکتے ہیں، پانی میں ڈال کے لے سکتے ہیں یا سلاد کے اوپر ڈال کے لے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے گارلک، لہسن، جو کہ بہت ہی ہیلپ فل ہے، ایک نیچرل چیز ہے جو کہ بلڈ کو تھن کرنے میں، خون کو پتلا کرنے میں اپنا ہیلپ پلے کرتی ہے۔ اس میں جو چیز ہے کہ کیلشیم کی جو بیسیکلی ہمارا جو پلاک بلڈ ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کولیسٹرول، پروٹین اور کیلشیم۔ کیلشیم ڈپازٹ ہوتا ہے تو یہ کیلشیم کی ڈیپوزیشن کو کم کرتا ہے، یعنی کہ خون کی شریانوں میں جو تہ بنتی ہے اس کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو آپ 1 سے 2 لہسن روزانہ خالی پیٹ نہار منہ بھی لے سکتے ہیں، سالن میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، مختلف فارم میں لہسن کا گھر میں موجود ہے، کامن یوز ہوتا ہے، تو اس کو استعمال کرنے سے بھی آپ کا جو خون کا پتلا ہونے والا پروسیس ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ ہے نٹس۔ مختلف نٹس کی بات کریں، بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، ان سب میں مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بہت ریچ اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے، جو کہ اچھے کولیسٹرول کو زیادہ کرتا ہے، بیڈ کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی شریانوں میں تہ جمنے کا پروسیس کم ہوتا ہے، سوزش کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ کا رسک کم ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ آ جاتی ہیں بیریز۔ بیریز میں بلو بیریز ہیں، اس کے علاوہ اسٹرابریز ہیں، ان کا استعمال کیا جائے۔ ان میں بیسیکلی اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو کہ جسم میں توڑ پھوڑ کا پروسیس ہوتا ہے، سوزش کا عمل ہے، اس کو کم کرتی ہیں۔ تو آپ آدھا کپ یا اسٹرابریز کا یا بلو بیریز کا استعمال کر سکتے ہیں،
جو اوور آل آپ کی سوزش کو کم کرنے میں ہیلپ کریں گی. سوزش کم ہوگی تو آپ اپنی شریانوں کو بہتر طور پہ فلو میں لا سکتے ہیں. چھٹے نمبر پہ ہے سبز پتوں والی سبزیاں، گرین لیفی ویجیٹیبلز، جس میں ساگ آ جاتا ہے، پالک ہے. یہ گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں، ان کا آپ کھانوں میں استعمال کریں تو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اس سے یہ کیا ہے کہ جو نائٹرس ان میں پایا جاتا ہے، نائٹرس کو بیسیکلی ہمارا جسم پھر کنورٹ کر لیتا ہے نائٹرک آکسائڈ میں. نائٹرک آکسائڈ کیا کرتا ہے کہ جو خون کی شریانیں ہیں ان کو تھوڑا سا اوپن کرتا ہے، وائڈ کرتا ہے، تاکہ ان میں خون کی بہاؤ میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے. تو ان میں نائٹرک آکسائڈ پایا جاتا ہے جو کہ بلڈ پریشر کے کنٹرول میں بھی بہت ہیلپ فل ہے. اس کے علاوہ جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں، سبز پتوں والی سبزیاں ہیں، اس میں وائٹامن K2 پایا جاتا ہے. جو کیلشیم آپ وائٹامنز کی صورت میں لیتے ہیں تو وہ کیلشیم نے کس جگہ پہ پہنچنا ہے، پراپر جگہ پہ پہنچنے کے لیے جو پریکرسر ضروری ہوتا ہے ان کو وائٹامن K2 ہے. اگر آپ کیلشیم لیتے ہیں اور وہ آپ کی شریانوں میں جمنا شروع ہو جائے تو وہی آپ کو ہارٹ کا رسک بڑھا دے گا. تو آپ لے تو طاقت کے لیے رہے ہیں، آپ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے لے رہے ہیں، وہی کیلشیم آپ کو ہارٹ کی طرف لے جائے گا، ہارٹ اٹیک کی طرف لے جائے گا. تو اس کے لیے آپ کو وائٹامن K2 کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور وائٹامن K2 رچ پایا جاتا ہے، اچھی اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے سبز پتوں والی سبزیوں میں. تو اس لیے یہ بہت فائدہ مند ہے. 7ویں نمبر پہ آ جاتی ہے فش. جیسا کہ آج کل موسم بھی آنے والا ہے فش کا، تو فش کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے گرلڈ فارم میں. تو فش استعمال کریں جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز رچ اماؤنٹ میں پائے جاتے ہیں، جو کہ آپ کے کولیسٹرول برے والا ہے اس کو کم کرتے ہیں اور اچھے والے کو بڑھاتے ہیں، جس سے بھی آپ کو ہارٹ کا رسک کم ہو جاتا ہے. تو دوستو یہ 7 میں نے نیچرل چیزیں بتائی ہیں جن کو اگر آپ اپنی ڈائٹ کا حصہ بناتے ہیں تو آپ کی باڈی میں جو انفلیمیشن، سوزش کا عمل ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کا ہارٹ اٹیک کا رسک کم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو باقی لائف سٹائل کے جو کمپوننٹس ہیں ان پہ بھی اتنا ہی عمل کرنا ہے. یہ تو ڈائٹ میں جو چیزیں ایڈ کرنے کی بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ ریفائنڈ شوگر کا استعمال کم کریں، واک ورزش کریں، سٹریس انگزائٹی کو مینیج کریں، تو آپ ہارٹ اٹیک ہونے سے بچ سکتے ہیں. تو میرا مشن ہے آپ کو دوائیوں سے بچانا اور آپ کو ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف لے کے جانا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے فیس بک پیج کو لازمی فالو کریں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ ان غذاؤں میں سے کون سی خوراک آپ کی روٹین کا حصہ ہے، تاکہ آپ کو اس طرح کی معلومات ملتی رہے. اللہ حافظ.